امتیاز گل صاحب، جب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر سے اس حوالے میں بات کی گئی کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، نواز شریف صاحب مانیں گے اور ان کا تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا سمیت اسٹیبلشمنٹ، تو اب آپ کے خیال میں جب حکومت نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے، مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، کل پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں اس پر؟ دیکھیے جی، مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پہ متفق ہیں، آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو تمام ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ایک بڑا بھولا معصوم سا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں جو بیان آیا تھا جب 25 لوگوں کو سزائیں دینے کا اعلان کیا گیا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور کچھ اور سزائیں تھیں، بلکہ کل ہوا تھا وہ اس میں اس بیان کے ساتھ جو ایک فکرہ تھا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا ملنے سے اصل انصاف ہوگا، گمراہ کن تباہ کن سیاست کو دفن کر دیا جائے گا۔ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، وہ اس سٹیٹمنٹ سے انڈیپینڈنٹ آزاد رہ کے کوئی فیصلے کر پائے گی، یا پھر ان کو کوئی یقین ہے کہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں گے وہ وہاں پہ قبول ہوگا؟ کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، عمران خان کی ضد، مجھے نہیں معلوم کہ ضد کیوں وہ کہہ رہے ہیں، جو بنیادی آپ نے مطالبے کیے ہیں، اور پھر وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ کل ہی کوئی 116 لوگوں کو جی ایچ کیو کے مقدمے میں، جی ایچ کیو پر حملے کے مقدمے میں ان پہ فرد جرم عائد کی گئی، اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں، زین قریشی بھی ہیں، عمران خان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی توشہ خانہ کے کیس کی بات کی، لیکن امتیاز گل صاحب، یہ حکومت پہلی واضح کر چکی ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور مذاکرات ایک سائٹ پر الگ سے چلتے رہیں گے، تو اثر انداز نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں ایک دوسرے پر۔ آپ بڑی سادہ سی بات کر رہی ہیں، یعنی ایک طرف ہاتھ میں ڈنڈا ہے کہ یہ کیسز ہیں، جائز ناجائز کیس ہیں، اور دوسری طرف کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں، تو ایسے حالات میں مذاکرات کیا چلیں گے؟ کیا بلیک میل کریں گے عمران خان کو؟ انہوں نے میرا خیال ہے جو مطالبہ کیا ہوا ہے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن بنیادی طور پہ ایک شخص جو جیل میں 2 سال 1.5 سال سے زیادہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے 2 ہی مطالبے ہیں، اگر ان 2 مطالبات کو چھوڑ کے وہ کوئی اور بات چیت شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو وہ جیل جو ہے بالکل وہ کھو کھاتے چلی گئی، اس کو نہ اس کو کچھ حاصل ہوگا، نہ اس کے جو چاہنے والے باہر بیٹھے ہوئے وہ اس کو مانیں گے۔ تو یہ کچھ ہمیں تھوڑا سا ریشنلائز کرنا پڑے گا یہ ساری۔ تو آپ کے خیال میں کل مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ کن نکات پر بات چیت کا نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے جس سے معاملات آگے چل کے بہتر ہو جائیں؟ میرا خیال ہے جب تک یہ جو الیکشن والی بات، 26ویں ترمیم کی بات، اور جو مقدمات ہیں، جن مقدمات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ صرف علی امین گنڈاپور کے خلاف 65 مقدمات ہیں، اسد عمر کے خلاف ابھی بھی 42 مقدمات ہیں، اسد کیسر کے خلاف 17 مقدمات ہیں، ایف آئی آریں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے شبلی فراز کے خلاف میرا خیال 32 کیسز ہیں، شاندانہ گلزار پہ 17 ہیں، شہریار آفریدی پہ کوئی 15 یا 20 ایف آئی آریں۔ آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں آپ بات چیت کیا کریں گے؟ پہلا تو مطالبہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے ناجائز یہ مقدمے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، تو اس کے بعد پھر بات آگے جائے، کیونکہ یہ تو ان کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ وقت ضائع کریں۔ کل ہی پتہ چلے گا نا کیا ایجنڈا ہے مذاکرات کا۔ ایسے تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی ہے، تو کنڈیشنز کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ امتیاز گل صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ایک ٹیبل پر آپ بیٹھیں گے تو پھر کیا کیا آپشنز سامنے آ سکتے ہیں؟ حکومت کی باسکٹ میں کیا ہوگا پی ٹی آئی کو دینے کے لیے، اور پی ٹی آئی کیا کیا منوا سکتی ہے، حکومت پی ٹی آئی سے کیا منوا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بات ہے کہ ڈائلاگ کے لیے پہلا قدم ہمیشہ حکومت اٹھاتی ہے، وہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس اختیار ہے تو پھر یہ کوئی پہلا قدم اٹھا لیں گے، لیکن جب تک اس حکومت کے سرخیل خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع، جنہوں نے آج بھی کچھ دیر پہلے بھی آپ ہی کے چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو جلد از جلد سزا دینے کا عمل مکمل کرنا ہوگا، معلوم نہیں انہیں کیا جلدی ہے، اس سزا دلوا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال کی موجودگی میں حکومت کچھ نہیں دے پائے گی، نہ ہی کنسیشن پی ٹی آئی کوئی دے پائے گی۔ پی ٹی آئی یہی کنسیشن دے سکتی ہے کہ ہم
ترسیلات زر کی جو کال ہے کہ بائیکاٹ کی وہ نہ دیں، اچھا کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر باہر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں، اس میں سے اگر 50 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، فرض کر لیں کہ 50 لاکھ وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ہر مہینے اگر وہ $250 بھی بھیج رہے ہیں پاکستان، اب وہ ہر مہینے $250 بھیجنا بند کر دیں تو یہ تو آپ کی بات $1 ارب پہ چلی جاتی ہے، 700 ملین سے لے کے 1000 ملین پہ چلی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں جو قرضہ ملنا ہوتا ہے نا وہ $700-800 ملین ہوتا ہے۔ اس کا نقصان تو پاکستانی معیشت کو ہوگا جو بڑی مشکل سے ٹریک پر آ رہی ہے۔ امتیاز گل صاحب، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی سیاست سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپ کی معیشت ٹارگٹ ہو؟ جی میرا خیال ہے تمام حکومت کو بھی ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے کہ جس کا مطلب ہو کہ آپ ایک اپوزیشن جماعت ہے، ان کو جیلوں میں دیا ہوا ہے، مقدمے بنائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف روزانہ بیان بازی ہو رہی ہے، تو یہ تو ذمہ داری بڑی تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو کم کرے۔ جو لوگ پہلے ہی جیلوں میں ہیں انہیں مزید آپ ان کے سر پہ تلوار لٹکائی ہوئے کیسوں کی، یہ اس معاملے میں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں دینا ہے۔ اس وقت پہلا قدم، بڑا قدم اگر حکومت با اختیار ہے اسے اٹھانا پڑے گا، اپنے وزیروں کے منہ پہ لگام لگانی ہوگی، یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے یہ بند کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی پھر پی ٹی آئی والے کچھ کر سکیں گے۔ ورنہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری جو بھی اپوزیشن جماعت ہوگی، جس کو بھی دیوار سے لگایا جائے گا، وہ تو اپنی ہر آپشن استعمال کریں گے۔ ایک آپشن ان کی یہ کہ اپنے لوگوں سے کہے کہ آپ فی الحال نہ بھیجیں پیسے، وہ پیسے نہیں بھیجیں گے، پھر ہنڈی اور حوالہ کے کاروبار کو مزید بڑھاوا ملے گا، تو پاکستان ڈالر سے بھی محروم ہوگا۔ اور یہ میں نے تو بالکل آپ کو سادے سے عدد و شمار بتائے ہیں، $250 ماہانہ فی پاکستانی کی میں نے بات کی ہے۔ اگر 50 لاکھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو کئی لوگ ہیں $1000 $2000 بھی بھیجتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بڑی سنجیدگی سے ہماری حکومت کو، یہ جو بڑے بڑے ہمارے رہنما ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ ان کو بریک لگانی چاہیے یا نہیں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس وقت ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ جی یعنی یہ ڈالر ایک دن میں نہیں آتے باہر سے، یہ پورے سال کا مسئلہ ہے، سال کا مسئلہ ہے۔ تو کوئی ایک دو دن، میں نے ماہانہ کی بات کی ہے، میں نے ایک دن کی بات نہیں کی۔ ایک دن 2 دن یہ بھی، اور پھر وہ ان کے رشتہ داروں کو آتے ہیں پیسے، جی تو ان کا کیا بنے گا؟ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح، تیل دیکھیں، تیل کی دال دیکھیں۔ اچھی بات ہے اگر ایسا